ایران کے شہید سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کے الوداعی مراسم میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران کے مصلی امام خمینی پہنچے، شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، باقر قالیباف اور عباس عراقچی کو پرسہ دیا۔ مسعود پزشکیان اور عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل کو گلے لگایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے شہید سپریم کمانڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی، عطا تارڑ، وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ سمیت دیگر شخصیات کی الوداعی مراسم میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف استنبول پہنچ گئے۔ اتاتورک ایئرپورٹ پر ترک وزیر تجارت، پاکستانی سفیر اور دیگر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، خطے میں امن تر بات ہوگی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی میزبانی میں بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ خصوصی اقتصادی زونز، توانائی، آئی ٹی، نجکاری سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر گفتگو ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل نے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں شہید رہبر معظم سید آیت اللہ خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر دفاع سید ماجد ابن رضا سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید خامنائی کے الوداعی مراسم اور اہم ملاقاتوں کے بعد وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور اعلیٰ سول ملٹری حکام نے الوداع کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ امور پر گفتگو، خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے آخری مراسم جزد خاکی مصلی امام خمینی کمپلیکس میں موجود ہے۔ الوداعی تقریب میں رقت آمیز مناظر، ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ شہید کے جزد خاکی کو روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرخ پرچم میں لپیٹا گیا۔ سعودی نائب وزیر خارجہ عراق اور کرغستان کے صدور بھی شریک ہوئے۔ بنگلہ دیشی وفد، فلسطینی علماء اور حزب اللہ کے شہید رہنماؤں کے ورثہ بھی دعائیہ تقریب میں شریک ہوئے۔ پاکستانی علماء نے بھی تعزیتی اجتماع میں شرکت کی۔ 100 ممالک کے مہمان شہید رہبر معظم کے الوداعی مراسم میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کو عوام شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کر سکیں گے۔ جزد خاکی جلوس کی شکل میں قم، نجف اور کربلا کے بعد مشہد لے جایا جائے گا، جہاں 9 جولائی کو تدفین ہوگی۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے داماد شہید ڈاکٹر مصباح باقری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاکستان اور ایران کی محبت دو طرفہ ہے۔ یہ محبت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی پاکستان کی ثالثی قبول نہ کرتے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تہران میں ایئر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا ثالثی میں بہترین کردار پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کی دو طرفہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ ایئر وائی نیوز کی ٹیم تہران میں موجود۔ شہید سپریم لیڈر کے آخری رسومات پر ایئر وائی نیوز کی خصوصی کوریج 9 جولائی تک جاری رہے گی۔ چین کا اعلیٰ سطح کا وفد آیت اللہ خامنائی کی الوداعی تقریب میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گیا۔ چینی پیپلز کانگریس کے نائب صدر نے ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف سے ملاقات کی۔ باقر قالیباف نے کہا، چین ایک ایسا ملک ہے جو مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ آبنائے ہرمز میں چینی جہازوں کی آمدرفت سے متعلق مسائل حل کر دیے۔ چین اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ امریکی اخبارات کا ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی سازش کا انکشاف۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا، اسرائیل نے ایرانی مذاکرات کاروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکی حکام کا خیال تھا اسرائیل نے رواں سال کے آغاز میں مذاکرات کے دوران
ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے کئی ممالک کے ذریعے ایران کو ممکنہ خطرے سے خبردار رہنے کا پیغام پہنچایا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹1.97 فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں علیم ملک سے۔ علیم بتائیے گا۔ جی، وفاقی حکومت نے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں جس میں پیٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت میں ₹1.97 فی لیٹر کمی کر دی ہے۔ دیگر جو مصنوعات ہیں مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل ان کی قیمتوں میں بھی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ جو عالمی مارکیٹ کے حساب سے تو کمی زیادہ بنتی تھی، لیکن بہرحال حکومت نے ₹1.97 پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کی ہے، جس کے بعد جو پیٹرول ہے اس کی جو نئی قیمت ہے وہ ₹297.53 ہو گئی ہے، جبکہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت ₹309.50 فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نئی قیمتیں جو ہے وہ رات 12 بجے سے ان کا اطلاق کر دیا گیا ہے، اور یہ جو نئی قیمتیں ہیں یہ آئندہ ایک ہفتے کے لیے نافذ رہیں گی۔ جی، مشکل وقت میں نیٹو نے ساتھ نہیں دیا۔ امریکہ نیٹو پر یورپی اتحادیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی پھر اتحادی ملکوں پر تنقید۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، نیٹو میں دفاعی اخراجات کی تقسیم مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ نے 2014 سے 2025 کے دوران $999 ارب خرچ کیے، جو سب سے زیادہ رقم ہے۔ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائیں۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا۔ اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کیس کی تفتیش۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے غیر ملکی خواتین اور ملزم احمد رضا ڈار کے درمیان کرپٹو کرنسی کا تنازع۔ ملزم احمد رضا ڈار نے خواتین سے 15 لاکھ امریکی ڈالرز وصول کرنے تھے۔ کرپٹو کرنسی کی یہ رقم پاکستانی روپوں میں 45 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ملزم احمد رضا ڈار نے خواتین کو بہانے سے پاکستان بلوا کر اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ ملزمان احمد رضا ڈار، حسن رضا، اسکندر عزیز خان اور ساجد علی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسحاق ڈار کے قریبی عزیز پر لاہور کے ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی۔ فیصل وابڈر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، کچھ جمہوری جنازے سالوں سے ملک کو لوٹنے کے بعد اب عزتیں بھی لوٹ رہی ہیں۔ کیس کو ریپ کے بجائے بھتہ خوری تک محدود کرنے کی کوشش جاری ہے۔ پہلے ہی کہا تھا، کچھ پاکستانیوں کے انٹرنیشنل سکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی۔ پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ ہم جمہوری لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں، بہن اور بیٹی کا فرق بھی بھول گئے ہیں۔ پاکستان کے امیج کا ذرا سا بھی احساس ہے تو اسحاق ڈار فوری عہدے سے استعفیٰ دیں۔ شرمناک الزام کے بعد کون اسحاق ڈار کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑے ہو سکتا ہے؟ کانا کے المناک حادثے پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہاں پر غفلت تو ہوئی، لیکن والدین بھی رجسٹرڈ سینٹرز میں بچوں کو بھیجیں۔ اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تو میں ناکام ہوں۔ اگر کوئی بچہ گٹر میں گر کر مرتا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کہنا آمد۔ جاں بحق بچوں کے والدین سے ملاقات، تعزیت کا اظہار کیا۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والے بچوں کے والدین میں چیک تقسیم کیے۔ کہا، دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف امداد دینا کافی نہیں، یہاں کے مسائل کو بھی حل ہونا چاہیے۔ عوام کو حیثیت نہ دینے کا طرز عمل ترک کرنا پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کہنا، حادثے میں جاں بحق بچوں کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا، یہ وزیر اعظم کا حلقہ ہے اور یہاں اسکولوں کی عمارتیں مخدوش ہیں۔ حکام بتائیں پنجاب میں کتنے اسکولوں میں سہولتیں ہیں۔ جماعت اسلامی متاثرین کی مدد کرے گی۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں بس کھائی میں گرنے سے 40 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی۔ حادثہ دانا سر پر پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند نے بتایا، حادثہ اوور سپیڈنگ اور اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔ ایک زخمی مسافر کے مطابق مسافر سے جھگڑے کے بعد ڈرائیور نے جان بوجھ کر بس کھائی میں گرائی۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کا جانی نقصان پر اظہار افسوس۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। 7 रोज में रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करने की हिदायत। लाइफ जैकेट्स, रेस्क्यू आलात और मुसाफिरों की हिफाजती इकदाम की जांच होगी। कश्ती चलाने वाले शख्स की इजाजत, अहलियत और लाइसेंसिंग की भी तहकीकात होंगी। 1 जुलाई को कश्ती डूबने से लाहौर के खानदान के 7 अफराद लुकमा अजल बने। अमेरिका से आई लड़की की लाश ताहाल नहीं मिली। हुकूक के लिए कश्मीर के लोग हमारे पास आए हैं। क्या ये उनके पास जाएंगे जो महरूमियों के जिम्मेदार हैं? जो पहले महरूमियां दूर ना कर सके वो अब क्या करेंगे? इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की सरदार तनवीर इलियास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आजाद कश्मीर के बच्चों को 100% तालीम दी जाएगी। आजाद कश्मीर में जो करप्शन में मुलव्वस पाया गया वो वजीर नहीं रहेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आजाद कश्मीर की इस्लामाबाद में लॉन्चिंग तकरीब। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा, अवाम को बिजली 3 रुपए यूनिट देना किसी तौर पर भी काबिल अमल नहीं। वफाकी हुकूमत कल ये मराद वापस लेगी तो फिर से शदीद मसला खड़ा होगा। आजाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वापस में 1 दिन की तौसी। उम्मीदवारान कागजात नामजदगी कल तक वापस ले सकते हैं। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 जुलाई को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 6 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शरजील मेमन से वफाकी वजीर राना कासिम नून की मुलाकात। आजाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कश्मीरी आवाम पर भारतीय मजालिम की मजम्मत। शरजील मेमन का कहना था, कश्मीर जैसे कौमी मफाद के मामलात पर वफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राब्ता नागुज़ीर है। मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून और पूरी कौम का मुतफिक का मौक़िफ़ है। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा हुआ है। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी ओहदेदार की भारत के मौजू पर अहम नशिस्त। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय क़यादत जमीनी हकाइक तस्लीम करने से गुरेजा है। हिंदुत्व नजरिए ने भारत के सेकुलर चेहरे को मस्क कर दिया है। तकसीम शुदा मुआशरे की मौजूदगी में भारत के शाइनिंग इंडिया होने का नारा ढकोसला है। मकबूजा कश्मीर की आवाम दुनिया की बड़ी फौजी छावनी में महसूर है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम तरक्की को हिंदुत्व के पैरोकार अपनी मौत समझते हैं। कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरकर्दा लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान और इसकी आवाम भारत से न कभी मरूब थे और न ही कभी होंगे। भारत में राम मंदिर से मुतालिक बदअनवानी की तहकीकात। मोदी और आरएसएस का सियासी गठजोड़ सामने आ गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मंदिर को नकद रकम, सोना चांदी के जेवरात की सूरत में माहाना 40 से 100 मिलियन रुपए तक मिलने के एहतियात में करप्शन की गई। भारतीय तज्जियाकार का कहना था, राम मंदिर के एहतियात आरएसएस के खजानों में मुंतकिल किए गए। दीवार ने कहा, भारतीय हुकूमत ने बाबरी मस्जिद शहीद करके अतराफ में कब्जा करके राम मंदिर तामीर किया था। माजी के वाकयात से सबक सीखा, शहरी सहूलतें बेहतर बना रही हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुलिस्तान जौहर में फायर स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, 30 साल बाद फायर स्टेशन तामीर किया गया है। फायर स्टेशन की बहाली के साथ मशीनरी और आलात को भी अपग्रेड किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी शहर को मजीद बेहतर बनाएगी। वेनेजुएला में हौलनाक जलजले के सबब होने वाली अमवात 2595 हो गई। लागोयरा में बेशतर सरकारी एहलकार जलजले में जान से गए। 189 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। फ्रांस, बेल्जियम और नेदरलैंड्स में 3700 से ज्यादा अमवात। ज्यादातर मरने वालों की उम्रें 80 साल से ज्यादा थी। फ्रांस में रिकॉर्ड गर्मी के सबब एक हफ्ते में 2005 अमवात रिकॉर्ड। हमारे पास टॉप लेवल का कोई क्रिकेटर नहीं, जबरदस्ती किसी को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हम होम ग्राउंड पर जीतना ही भूल गए थे। मेरे फॉर्मूले की वजह से पाकिस्तान 4 टेस्ट जीता। पीसीबी डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा, लीग्स की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी बड़ा धचका साबित हुआ।
اور چاندی کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 12,200 روپے اضافے سے 4,40,936 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں $122 بڑھ کر فی آؤنس سونا $4,185 پر، فی تولہ چاندی 319 روپے اضافے سے 6,764 روپے کی ہو گئی۔